بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیت المقدس میں عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بارے میں بیان کریں گے۔ پیچھے جو ہم نے تمام فتوحات کے بارے میں ذکر کیا، ان تمام فتوحات سے فارغ ہو کر سلطان ملک عادل کو ہمراہ لیے ہوئے بیت المقدس کو روانہ ہوا اور عید الاضحیٰ تک وہیں انتظام و اہتمام میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اسقلان کو گیا اور ملک کے انتظام اور بندوبست اور رعایت کے حالات کو دیکھا اور ضروری احکام کے اجراء میں مصروف رہا۔ ملک عادل کو شہزادہ عزیز عثمان کے ساتھ مصر روانہ کر دیا اور خود عقا کے علاقے کی طرف گیا۔ لشکروں کا جائزہ لیا، نئی فوجیں بھرتی کی، لشکروں کو سرحدوں کے حفاظت کے لیے مقرر کر کے روانہ کیا۔ عقا کی حفاظت اور استحکام کے لیے مجوزہ امارات کی ترقی کو جو بہاؤالدین قراقوش کے زیر اہتمام بن رہی تھیں دیکھتا رہا اور خود دمشق کو روانہ ہوا۔ حکام کی تبدیلیوں اور تقرریوں کی بابت جاری کرنے اور ہر ایک قسم کی انتظامی ضروریات پر متوجہ ہوا۔ وسط ماہ 585 ہجری میں دربار بغداد کا سفیر سلطان صلاح الدین کے پاس آیا اور اس کی واپسی پر سلطان نے اپنا سفیر اس کے ہمراہ بھیجا اور عجیب و غریب تحائف اور قیمتی اور نادر اشیاء مع عیسائی قیدیوں اور غنیمت کے بیش قیمت اسباب اور عیسائی بادشاہ کے تاج اور لباس اور صلیب اعظم کے جو صخرہ مقدسہ پر نصب کی ہوئی تھی، بادشاہ کی خدمت میں بیت المقدس کی عظیم کامیابی کے نشان کے طور پر روانہ کر دیے۔ یہاں کچھ اور بھی عظیم کارنامے ہیں جنہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران سر انجام دیا، اور شاید یہ برس 6 سے زائد نہ ہوں گے، اور یہ مختلف نوع کامیابیوں سے بھرپور ہے، کچھ علمی، کچھ سیاسی اور کچھ ان کے علاوہ میں کچھ باقی عسکری کامیابوں کے بالاختصار ذکر پر اکتفا کرتا ہوں، جن کا ابھی تھوڑی دیر قبل میں نے فتح بیت المقدس کے ضمن میں اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہیں: فتح تبریہ، الناصرہ، ارسوف، حنین، جبلہ، ارطرطوس، الازقیہ، نابلس، البیرہ، حصن عنصری، حصن العارضیہ، البرج، الاحمر، حصن الخیل، قلعہ الحبیب الفوقانی، اسی طرح اور بے شمار فتوحات ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے استاذ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے قبل صلیبیوں نے دریائے اردن اور بحر بیض کے درمیان سب علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس ایک محقق بقول دریائے اردن کے غربی کنارے 1 مربع سینٹی میٹر جگہ بھی نہ رہی تھی، بلکہ اس کے برعکس دریا کے شرقی کنارے صلیبیوں کے قلعے اور مضبوط مقامات موجود تھے، جیسا کہ کرکوک اور الشوبک وغیرہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت سے کام لیا، اللہ کے فضل و کرم اور اپنی اسلامی شخصی خوبیوں کی بدولت کہ انہیں سور اور یافا کے درمیان ساحل پر ہی چھوٹے چھوٹے دائروں میں محصور کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے کچھ اور مہلت دے دیتا اور 599 ہجری میں وفات نہ پاتا تو اور بھی حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی جو اس نے کیا حق ادا کر دیا۔ یقیناً صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلم قائدان حملہ آوروں اور ملک پر قابض غاصبوں کو ملک سے نکالنے پر، ان سمندری آمد و رفت پر اور انہیں ان کے ملک یورپ تک واپس دھکیلنے جیسے اہم مسائل پر اکثر سوچتا رہتا تھا،
تاکہ وہ یہ علاقے اسلامی تعلیمات سے منور اور جاہلیت کی ظلمات سے پاک و صاف کر سکے۔ ایک بار وہ اپنے وزیر ابن شداد سے جبکہ وہ دونوں مجاہدین کی جماعت کے ہمراہ ایک ساحلی مہم پر جا رہے تھے، یوں ہم کلام ہوا، کیا میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ ابن شداد نے کہا، ہاں ضرور۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ساحل کے بقیہ علاقے اللہ تعالیٰ کب فتح کروائے گا۔ میں جب پورے ملک میں بنظر غائر دیکھتا ہوں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ لوگوں کو خیر آباد کہوں، گھنے گھنے جنگلات تک پہنچوں، سمندر کی پشت پر سوار ہو کر ایک ایک جزیرے تک پہنچوں، زمین کا ایک ایک چپا تلاش کروں، روئے زمین میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو زندہ باقی نہ چھوڑوں، یا پھر میں خود شہید ہو جاؤں۔